تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پیار بھرا سلام۔ فلسطین بہت خوش قسمت تھے۔ حال ہی میں انہوں نے اپنے جانی دشمن کی آنکھیں نکالی تھیں، پھر انہوں نے اس کو قید کیا اور اسے سخت کام کرنے پر لگا دیا۔ اب وہ اپنے دیوتا کے مندر میں اپنی جیت کا جشن منا رہے تھے۔ جشن پورے زوروں پر تھا جب وہ اس قیدی کو بلوا کر اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ پر یہ قیدی کون تھا؟ وہ نہ تو ایک مجرم تھا اور نہ ہی کسی فوج کا سپہ سالار۔ یہ شخص 20 سال سے بنی اسرائیل کا قاضی رہا ہے اور خدا کے دل و جان سے عبادت کرتا آ رہا ہے۔ اس شخص کا نام سمسون تھا جو دنیا کا سب سے طاقتور شخص تھا۔ لیکن یہ سب اس پر کیوں گزر رہا تھا؟ کیا وہ اپنی طاقت کے بلبوتے خود کو بچا نہیں سکتا تھا؟ اس کو غیر معمولی طاقت کا کیا راز تھا؟ بنی اسرائیل بار بار خدا کے حکموں کی خلاف ورزی کرتے رہے۔ جب انہوں نے دوبارہ خدا کی نافرمانی کی تو سزا کے طور پر خدا نے ان کو 40 برس تک فلسطینیوں کے ہاتھوں میں رکھا۔ اس کٹھن دور میں خدا کا فرشتہ منوہا کی بیوی کے پاس آیا جو بانجھ تھی۔ فرشتے نے اسے بتایا کہ اس کے بیٹا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے منوہا کی بیوی کو تاکید کی کہ بچے کے سر پر کبھی اس طرح نہ پھیرے، اس لیے کہ وہ لڑکا پیٹ ہی سے خدا کا نذیر ہوگا اور وہ اسرائیلیوں کو فلسطینیوں کے ہاتھوں سے رہائی دینا شروع کرے گا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ خدا نے اس کی پیدائش سے پہلے ہی مقرر کیا کہ سمسون بنی اسرائیل کو فلسطینیوں کے ہاتھ سے نجات دے گا۔ اس لیے سمسون پیدائش ہی سے نذیر تھا، یعنی وہ ایک خاص خدمت کو انجام دینے کے لیے پاک ٹھہرایا گیا تھا۔ خدا سمسون کے بچپن ہی سے اس کو برکت دیتا رہا۔ جب سمسون جوان ہو گیا تو ایک دن وہ اپنے ماں باپ سے کہنے لگا کہ میں نے فلسطینیوں کی بیٹیوں میں سے تمنت میں ایک عورت دیکھی ہے، سو تم اس سے میرا بیاہ کرا دو۔ یہ سن کر اس کے ماں باپ پریشان ہو گئے۔ وہ جانتے تھے کہ سمسون اسرائیلیوں کو فلسطینیوں کے ہاتھوں سے رہائی دلانے کے لیے مقرر کیا گیا تھا۔ اس صورتحال میں وہ دشمن سے رشتہ کیسے جوڑ سکتا تھا؟ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بت پرستوں سے شادی کرنے سے منع بھی کیا تھا۔ اس لیے اس کے باپ نے سمسون سے کہا، کیا تیرے بھائیوں کی بیٹیوں میں یا میری ساری قوم میں کوئی عورت نہیں ہے جو تو نامختون فلسطینیوں میں بیاہ کرنا چاہتا ہے؟ لیکن سمسون نے اس کی ایک نہ مانی اور کہا، اسی سے میرا بیاہ کرا دے کیونکہ وہ مجھے بہت پسند آتی ہے۔ سمسون اپنے والدین کے ساتھ اپنے ہونے والی بیوی سے ملنے کے لیے تمنت جا رہا تھا۔ وہ تمنت کے طاقستانوں میں پہنچے اور دیکھا ایک جوان شیر سمسون کے سامنے آ کر گرجنے لگا۔ تب خدا کی روح اس پر زور سے نازل ہوئی اور اس نے اسے بکری کے بچے کی طرح چیر ڈالا۔ سمسون کے والدین یہ واقعہ نہیں دیکھا تھا کیونکہ وہ اس وقت اکیلا تھا۔ کیا خدا اس واقعے سے سمسون کو یقین دلانا چاہتا تھا کہ وہ اس کے ہاتھ فلسطینیوں کو شکست دینے والا ہے؟ بہرحال شیر کو چیرنے کے بعد سمسون جان گیا کہ اس کے غیر معمولی طاقت خدا کی طرف سے ہے اور یہ بھی کہ وہ اپنی خدمت میں ضرور کامیاب ہوگا۔ اس کے بعد سمسون نے تمنت میں داخل ہو کر اس عورت سے باتیں کی اور وہ سمسون کو بہت پسند آئی۔ اس واقعے کے کچھ عرصے بعد سمسون اس عورت کو بیاہنے کے لیے دوبارہ تمنت جا رہا تھا۔ راستے میں وہ شیر کی لاش دیکھنے کے لیے کھڑا ہو گیا اور دیکھا کہ شیر کے پنجے میں شہد کی مکھیوں کا ہجوم اور شہد ہے۔ شادی کے پہلے دن سمسون نے اپنے 30 فلسطینی رفیقوں کو یہ پہیلی سنائی۔ کھانے والے میں سے تو کھانا نکلا اور زبردست میں سے مٹھاس نکلی۔ اگر یہ پہیلی بوجھتے تو سمسون انہیں 30 کتانی کرتے اور 30 جوڑے کپڑے دیتا، لیکن اگر وہ اسے بوجھ نہیں پاتے تو انہیں سمسون کو 30 کرتے اور 30 جوڑے کپڑے دینے پڑتے۔ فلسطینی 3 دن تک اس پہیلی کو حل کرنے کی خاطر اپنے ذہن پر زور ڈالتے رہے۔ چوتھے دن انہوں نے سمسون کی بیوی کو دھمکاتے ہوئے کہا کہ اپنے شوہر کو پھسلا تاکہ اس پہیلی کا مطلب وہ ہمیں بتا دے، نہیں تو ہم تجھ کو اور تیرے باپ کے گھر کو آگ سے جلا دیں گے۔ سمسون کی بیوی خوف زدہ ہوگی۔ اس نے سمسون سے سچی محبت نہیں تھی، لہٰذا اس نے رو دھو کر سمسون سے پہیلی کا حل اگلوا لیا۔ پھر اس نے فوراً ان 30 آدمیوں کو یہ حل بتا دیا۔ جب انہوں نے پہیلی کا حل سمسون کو بتایا تو وہ جان گیا کہ اسے دھوکہ دیا گیا ہے۔ اس لیے اس نے کہا، اگر تم میری بچھیا کو حل میں نہ جوتتے تو میری پہیلی کبھی نہ بوجھتے۔ اب سمسون کو فلسطینیوں کے خلاف کارروائی کرنے کا موقع مل گیا تھا۔ اللہ کی روح اس پر زور سے نازل ہوئی اور وہ اسکلون کو گیا۔ وہاں اس نے ان کے 30 آدمی مارے
اور ان کو لوٹ کر کپڑوں کے جوڑے پہیلی بوجھنے والوں کو دیے۔ تمنت پہنچ کر جب وہ اپنی بیوی کے گھر گیا تو اسے پتہ چلا کہ اس کی بیوی کسی اور سے بیاہ دی گئی ہے۔ اب سمسون کو فلسطینیوں کو نقصان پہنچانے کا بہانہ مل گیا تھا۔ اس نے 300 لومڑیاں پکڑیں اور 2 لومڑیوں کے دموں کے بیچ میں ایک مشعل باندھ دی۔ پھر اس نے مشعلوں میں آگ لگا کر ان لومڑیوں کو فلسطینیوں کے کھڑے کھیتوں، پاکستانوں اور زیتون کے باغوں میں چھوڑ دیا۔ اس طرح فلسطینیوں کی سال بھر کی فصلیں تباہ ہو گئیں۔ جب فلسطینیوں کو پتہ چلا کہ یہ سمسون کی کارروائی تھی تو انہوں نے بدلے میں اس کی بیوی اور سسر کو آگ میں جلا دیا۔ اسرائیلی اپنے قاضی سمسون کی اس کارروائی پر خوش نہیں تھے۔ انہیں فلسطینیوں کے انتقام کا خوف تھا، اس لیے انہوں نے سمسون کو گرفتار کرنے کے لیے 3000 آدمی روانہ کیے۔ یہ کتنی بڑی زیادتی تھی، لیکن ان کی اس حرکت کی وجہ سے سمسون کو فلسطینیوں کو مارنے کا مزید موقع ملا۔ جب اسے فلسطینیوں کے حوالے کیا جا رہا تھا تو خدا کی روح اس پر زور سے نازل ہوئی اور اس کے بازوؤں پر کی رسیاں آگ سے جلے ہوئے سن کی مانند ہو گئیں اور اس کے بندھن اس کے ہاتھوں پر سے اتر گئے۔ پھر سمسون نے ایک گدھے کے جبڑے کی ہڈی اٹھا کر 1000 فلسطینیوں کو مار ڈالا۔ اس لڑائی کے بعد سمسون کو سخت پیاس لگی۔ تب اس نے خدا کو پکارا اور کہا، تو نے اپنے بندے کے ہاتھوں سے ایسی بڑی رہائی بخشی، اب کیا میں پیاس سے مروں اور نامختونوں کے ہاتھ میں پڑوں؟ خدا نے سمسون کی دعا سن لی اور ایک گڑھے کو چاک کر دیا اور اس میں سے پانی نکلا، اور جب اس نے پی لیا تو اس کی جان میں جان آئی اور وہ تازہ دم ہوا۔ اب سمسون نے خدا کے دشمنوں کو شکست دینے کی ٹھان لی، اس لیے وہ فلسطینیوں کے شہر غزہ کو گیا۔ وہاں اس نے ایک قصبی کے گھر رات گزاری۔ اس نے اس عورت کے ساتھ بد اخلاقی نہیں کی، بلکہ وہ خود کو اس کے گھر میں چھپانا چاہتا تھا۔ آدھی رات کو سمسون نے شہر کے پھاٹک کو بینڈے سمیت اکھاڑ لیا اور اس کو اپنے کندھوں پر رکھ کر جبرون کے نزدیک ایک پہاڑ کی چوٹی پر لے گیا۔ ایسا کرنے میں اس نے تقریباً 38 میل کا فاصلہ طے کیا۔ وہ یہ کارنامہ صرف خدا کی مدد سے کر سکتا تھا۔ خدا نے سمسون کو اپنی پاک روح کے ذریعے غیر معمولی طاقت عطا کی تاکہ وہ اسرائیل کے دشمنوں سے نپٹ سکے۔ پھر سمسون کو دلیلا نامی ایک عورت سے عشق ہو گیا۔ جب فلسطینیوں کے 5 سرداروں کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے دلیلا سے کہا، تو اسے پھسلا کر دریافت کر لے کہ اس کی شہزوری کا بھید کیا ہے اور ہم کیوں کر اس پر غالب آئیں۔ اس کام کے لیے ہر سردار دلیلا کو انعام کے طور پر 1100 چاندی کے سکے دینے کو تیار تھا۔ دلیلا نے سمسون کی طاقت کا راز فاش کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ سمسون نے اسے 3 بار غلط جواب دیا اور تینوں بار دلیلا نے اسے فلسطینیوں کے حوالے کرنے کی کوشش کی، لیکن دلیلا ہار ماننے کو تیار نہ تھی۔ وہ اسے روز اپنی باتوں سے تنگ اور مجبور کرنے لگی، یہاں تک کہ اس کا دم ناک میں آ گیا۔ آخر کار سمسون نے اسے اپنی طاقت کا راز بتا دیا۔ اس کے بال کبھی کاٹے نہیں گئے تھے، اگر اس کے بال کاٹے جاتے تو وہ اپنی غیر معمولی طاقت کھو بیٹھتا۔ دلیلا نے یہ بات فوراً فلسطینیوں کے سرداروں کو بتا دی۔ پھر جب سمسون سو گیا تو دلیلا نے اس کا سر منڈوا دیا اور اس کی طاقت ختم ہو گئی۔ تب فلسطینیوں نے اسے پکڑ کر اس کی آنکھیں نکال دیں اور اسے قید خانے میں ڈال دیا۔ فلسطینیوں کا خیال تھا کہ ان کے دیوتا دجون نے انہیں سمسون پر یہ جیت دی تھی، اس لیے وہ اس دیوتا کے مندر میں اپنی جیت کا جشن منا رہے تھے۔ لیکن سمسون جانتا تھا کہ دجون نہیں بلکہ خدا نے اس کو فلسطینیوں کے ہاتھ کر دیا تھا۔ وہ اپنی غلطی پر نادر تھا۔ قید خانے میں اس کے بال دوبارہ بڑھنے لگے تھے۔ سمسون نے دعا کی کہ اے مالک، اے خدا، میں تیری منت کرتا ہوں کہ مجھے یاد کر، اور میں تیری منت کرتا ہوں اے خدا فقط اس دفعہ، اور تو مجھے زور بخش تاکہ میں یک بارگی فلسطینیوں سے اپنی دونوں آنکھوں کا بدلہ لوں۔ پھر سمسون نے دونوں درمیانی ستونوں کو جن پر مندر قائم تھا پکڑا اور اپنے سارے زور سے جھکا، اور وہ گھر ان سرداروں اور سب لوگوں پر جو اس میں تھے گر پڑا۔ بس وہ مردے جن کو اس نے اپنے مرتے دم مارا ان سے بھی زیادہ تھے جن کو اس نے جیتے جی قتل کیا۔